السلام علیکم میرے بھائیوں، دو بہت ضروری موضوعات ہیں جس پر آپ بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہے گلگت بلتستان، جہاں الیکشن ہو رہا ہے اور اس الیکشن کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کا الیکشن کے بعد جو صوبہ بننا ہے اس کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے مولانا کی طرف سے، وہ بھی بات کریں گے۔ اور گلگت بلتستان کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس پر بات کریں گے۔ تو آتے ہیں پہلے الیکشن پر۔ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ گلگت بلتستان میں اب الیکشن ہونے والا ہے 15 نومبر کو، اور کل سیٹوں کی تعداد ہے 24، جس میں سے 23 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے اور ایک سیٹ پر اس وقت الیکشن نہیں ہو رہا کہ امیدوار فوت ہو چکا ہے کرونا کی وجہ سے، جسٹس جعفر شاہ۔ تو اس لیے 23 سیٹوں پر الیکشن ہو رہا ہے۔ تو اس کا تھوڑا کمپیریزن کرتے ہیں دوسری پارٹیوں کے ساتھ کہ موجودہ پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے وہ کتنے سیٹس لیں گے، پیپل پارٹی کو کتنا ملے گا، اور مسلم لیگ این کو کتنی سیٹ ملیں گے۔ تو یہ ایک انالیسز ہے آپ کے سامنے میں رکھوں گا انشاءاللہ، اور 15 تاریخ کو جب الیکشن ہوگا تو آپ لوگوں کے ساتھ میں دوبارہ اس چیز پر بات کروں گا۔ تو یہ کوئی علم غیب نہیں ہوتا، لیکن صرف میں اپنے ایک تجربے یا تجزیے کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں جو حقائق پہ مبنی ہو۔ جب آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن سے 10 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کیا تھا، اور جو کچھ میں نے کہا تھا وہ آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ کتنی سیٹیں پیپل پارٹی کو پی ٹی آئی کو ملیں گی اور نون کو کتنے ملیں گے، اور خاص کر کے پی کے میں کیا پوزیشن ہوگا اور پنجاب میں۔ اور وہ آپ کے سامنے ہے، وہ میری بات آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ابھی موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ میں نے چند اشخاص لیڈران کا بھی ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ اسمبلی میں ہی نہیں جائیں گے، جس میں سے پہلا نمبر تھا مولانا فضل الرحمان کا، اسفندیار ولی کا، سراج الحق کا، چودھری نثار کا، اور ابھی میں بھول چکا ہوں کہ کافی نام ہے کہ یہ لوگ تو بالکل اسمبلی میں جائیں گے نہیں، شیرپاؤ تک۔ تو اللہ نے ہمیں سرخرو کیا اور ایسا ہی ہوا۔ اور آج بھی میں جب گلگت بلتستان پہ بات کر رہا ہوں تھا تو اس تجزیے کو سامنے رکھ کر جو زمینی حقائق ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو 23 سیٹوں پر الیکشن ہونے والا ہے تو اس میں انشاءاللہ 16 سیٹیں پی ٹی آئی کو ملیں گی، 15 سے 16 سیٹیں۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسری پوزیشن ہوگی پیپل پارٹی کی، جس کو ملیں گے 5 سیٹیں، نون کو ملیں گے 2 سیٹیں۔ یہ میں آپ کو اپنا تجزیہ بتا رہا ہوں، علم غیب کی وجہ سے نہیں۔ علم غیب کا صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کل کیا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ انتخابی تجزیہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آ کر اس کی اہمیت پر کہ اس وقت اس کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے بڑی اہمیت تو گلگت بلتستان کی یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا سی پیک کا جو مین گیٹ وے ہے وہ ہے گلگت بلتستان، اور دنیا کی نظریں اسی پہ لگی ہوئی ہے کہ سی پیک کی اہمیت کیا ہے، دوستوں کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے اور دشمنوں کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ بلکہ اس وقت ہمارا جو معاشی دار و مدار ہے وہ سی پیک سے جڑا ہوا ہے، اور جو آپ ڈیلی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں یعنی کہ معاشی لحاظ سے اس کا بہت بڑا اثر جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اس سی پیک کا ہے۔ تو سی پیک سے مطلب فائدہ تو پورے پاکستان کو ہوگا، لیکن اس کا اصل منبع جو ہے جہاں سے شروع ہونا ہے وہ گلگت بلتستان ہے۔ تو یہ جغرافیائی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت ہے، اور وہاں کے لوگ بھی پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہے۔ یہاں کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 80% ہے، جو کہ باقی ماندہ پاکستان میں صرف 40 اور 42% ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو جس طرح کہ ہم نے آزاد کشمیر پر جھگڑا کیا، قبائلیوں نے سب میں مل کر ان کو آزاد کیا، تو انہوں نے خود کیا ڈوگرا راج کے خلاف، اور انہوں نے ان کو شکست دے کر یہ گلگت اور بلتستان کا جو شمالی علاقہ ہے آج جو ہمارے پاس ہے 57,000 کلومیٹر کا، یہ انہوں نے خود حاصل کیا اور خود یہ پاکستان میں شامل ہو گئے۔ ان کا اتنا وفا ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کی عوام کس قسم ہے، بہت زیادہ مہمان نواز اور بہادر قوم ہے۔ اس کے علاوہ
اب بات کرتے ہیں کہ اس کی دوسری اہمیت کیا ہے، ہماری سیاست پر اس کے کیا اثرات آنے والے دنوں میں مرتب ہوں گے۔ تو اس کو ایک دستوری صوبہ بنانے کی تگ و دو ہو رہی ہے موجودہ حکومت کی طرف سے، تاکہ جو ابھی ہمارا باشا ڈیم بننا ہے وہ بھی ادھر ہی بننا ہے، اور اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو وہ انڈیا متنازع بنانا چاہتا ہے کہ یہ تو پاکستان کا علاقہ ہی نہیں ہے، تو یہ ڈیم کیسے بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ دستوری صوبہ اس کو بنایا جائے۔ تو لوگ تو اس کو عجیب عجیب معنی دے رہے ہیں۔ اس وقت مولانا فضل الرحمن بھی اس کے مخالف ہے کہ یہ صوبہ نہیں بننا چاہیے۔ وہ آگے میں چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیوں مخالف ہے اس چیز کا، تو وہ بھی آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی کہ جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ لیکن پہلے بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہمارا جو باشا ڈیم ہے یہ محفوظ ہو جائے گا، دوسری وہاں کی عوام کی یعنی دلی خواہش ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہو، پاکستان کا ایک صوبہ ہو یہ گلگت بلتستان، اور ہمیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ہمیں نمائندگی ملے وفاق میں۔ تو وہ ان کا حق ہے، وہ ان کو ملے گا انشاءاللہ، وہ آبادی کے تناسب سے ان کو ملے گا۔ تو جتنا میں سمجھتا ہوں اس وقت تو ان کو قومی اسمبلی میں تقریباً 12 نشستیں ملیں گی، یعنی گلگت بلتستان کے لیے 12 سے 15 تک، اور سینٹ میں جو اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو سینٹ میں ان کو ملے گے، جو ہر صوبے کو اس وقت 40 نشستیں ملتی ہیں۔ یہ ایک وفاق میں ایک طریقہ رائج ہے کہ یعنی چھوٹی اور بڑی صوبے کا وہ فرق دور کرنے کے لیے ہر صوبے سے 40 ممبران ہوتے ہیں۔ جیسے پنجاب بڑا صوبہ ہے تو اس سے بھی 40 ہے، اور بلوچستان چھوٹا صوبہ ہے تو وہاں سے بھی ایسا ہی ہے، اسی طرح کے بی کے میں، سندھ میں۔ تو یہاں پر تھوڑا مختلف ہے، تو یہاں پر ہوگے سینٹ کے 5 نشستیں ہوں گے۔ تو میرا ذاتی جو تجزیہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کتنی سیٹیں لیں گی، تو اس تناسب سے جب یہ قومی اسمبلی میں یہ صوبہ بنے گا تو پی ٹی آئی کو کتنا فائدہ ہوگا، اور پھر سینٹ میں جو 5 نشستیں جائیں گے تو اس کا کتنا بڑا امپیکٹ آئے گا۔ تو یہ سب خوشی کی باتیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں بار بار کہ یہ حکومت دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی، تو وہ ویسے ہوا میں بات نہیں ہوتی، اس کے کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتے ہیں، تو یہ سب اسی میں آتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم والے کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ان کا اثر کیا ہے، اور گراؤنڈ پر عوام پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ آخر میں آپ دیکھیں گے کہ ہوگا کیا، میدان اسی نے مارنا ہے موجودہ وزیر اعظم نے انشاءاللہ۔ تو اب جو مولانا اختلاف کرتا ہے اس صوبے کہ یہ صوبہ نہ بنے، وہ کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو مولانا کا دل کبھی بھی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ ابتدائے پاکستان سے جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت سے ان کی پارٹی کی سیاست تھی، وہ پاکستان میں کے مخالف تھے۔ اب جب پاکستان اس وقت آخری یعنی کہ مضبوطی کا ایک ستون جو ہو رہا ہے تو اس کا مخالف ہے، اور مخالف پھر ایک دوسرا وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے بغض عمران میں، یعنی کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو بلتستان کے لوگ ہیں یہ عمران خان کو ووٹ دیں گے، تو عمران خان کو ووٹ دینے کی وجہ سے یعنی اگر یہ بہت ہی فائدہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے کہ یہ صوبہ بنے، لیکن مولانا کو بغض عمران سب سے عزیز ہے کہ عمران کی کوئی چیز اس کے لیے کامیابی نہ ہو عمران خان کے لیے، تو یہ ہر اس چیز کا مخالف ہوگا جو عمران خان کے حق میں جائے گی، جو بات خواہ و پاکستان کے حق میں کتنا ہی ہو، لیکن یہ اس کو منظور نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا مقصد کیا ہے اس بیان سے، یعنی اس شخص کو آپ دیکھ لیں کہ اس کا نیت اور اس کے ارادے کیا ہے اس ملک کے لیے، اور یہ کیسے نازک مسئلوں میں پیر اڑانا چاہتا ہے۔ تو باقی رہی دوسری پارٹیاں، وہ ابھی سے انہوں نے شور شروع کر دیا ہے، پیپل پارٹی نے بھی، کہ یہ الیکشن میں دھاندلی ہوگی۔ سب کو معلوم ہے، بچے کو معلوم ہے کہ دھاندلی کا کو دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ دوسرا جو مریم نواز جو بیان دے رہی ہے کہ اگر نون نے الیکشن نہیں جیتا گلگت بلتستان کا تو یہ دھاندلی کا الیکشن ہوگا۔ اب اس کا کیا مطلب لیا جائے آپ لوگ خود سمجھتے ہیں۔ یہ جو اس ملک پر یہ حکمرانی کرتے رہے ہیں، یہ اپنا حق سمجھتے رہے ہیں کہ یہ پاکستانی قوم ہماری غلام ہے، اور ہم جس طرح اس خاتون نے بیان دیا تھا کہ ہم حکمران خاندان ہیں۔ اب حکمران خاندان آپ خود سمجھ جائے کہ یہ محکوم قوم ہے پاکستانی، اور یہ اس کے حاکم جو ہے وہ شریف خاندان ہے۔ تو یہ اس خاتون کے نظریات ہے اور یہ اس کے بیانات ہے۔
بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ پاکستان میں ایسے لیڈر ہے اور ان لوگوں کو بھی ہمارے عوام ووٹ دیتے ہیں۔ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ افسوس مجھے ان لوگوں پر ہے جو ان کے ساتھ کھڑے، ان پر اتنا افسوس نہیں ہے، یعنی کہ جو ان کو ڈستے ہیں، جن کو تباہ کرتے ہیں، یہ پھر بھی ایک بریانی کی پلیٹ کے لیے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ خود انسان ہے بھی کیا نہیں۔ لیکن بار بار جب ہم کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں جو مسلم لیگ نون کے وہ لوگ ہیں جو مطلب اس ملک سے پیار کرتے ہیں، اور حقیقت میں سب میں ہوتا ہے، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، اور ہر آدمی محب وطن ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ذرا اگر کوئی غلط فہمی ہوتی ہے تو آدمی سوچ لیتا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان کی تو بہت کچھ ہونے والا ہے۔ آپ کو میں بار بار جب کہتا ہوں کہ ان کی کافی تعداد میں ایم این ایز اور ایم پی ایز وہ جلد از جلد شامل ہونے والے ہیں موجودہ حکومت کے ساتھ، یعنی کیا شامل ہو رہے ہیں، سپورٹ کرنے کے لیے، اور یہ ملک کے لیے اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ہو کے رہے گا یہ مسئلہ، کیونکہ یہ پارٹی تو مزید چل نہیں سکے گی۔ جو پاکستان کے لیے دشمنی کے باہر ملک میں بیٹھ کے جو افواج پاکستان پر جو لوگوں کو دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کرے اور جو فائدہ پہنچائے انڈیا کو، اس کے بعد اس پارٹی کا کیا مستقبل ہوگا، تو ان میں جو بیٹھے ہوئے ایم این ایز ایم پی ایز ہے وہ بھی یہ سب بات سمجھ رہے ہیں، وہ بھی اپنا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی بھی یہ شریف خاندان کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور آپ بہت جلد دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ وقت پر یہ فیصلہ ہوگا اور آپ کو جلدی نظر آ جائے گا۔ یہ جو کچھ میں کبھی کبھی آپ سے بات کرتا ہوں تو میں ویسے نہیں کہتا، تو آپ خود سمجھدار لوگ ہیں، میرے سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں، لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے آپ لوگوں کا فرض ہے کہ ان کو آپ سمجھائیں، کیونکہ اس وقت موجودہ حکومت کو کمزور کرنا، یہ اس کا مقصد ہوگا پاکستان کو کمزور کرنا۔ تو کیا ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں، یا ہم اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ ان لوگوں کی خدا نہ کرے کبھی اس پاکستان پر حکمرانی ہو، تو پھر اس ملک کا حال کیا ہوگا؟ جو آج اس کا لیڈر بیٹھ کے باہر سے یعنی دشمن کو طاقت دینے کے لیے پاکستان کے افواج کے خلاف بیانات دے رہا ہو اور مکمل طور پر الطاف حسین بن چکا ہو، تو ایسے لوگ اگر اقتدار میں آئیں گے تو پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، پاکستان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو یہ ملک تو رہے گا انشاءاللہ، لیکن میرا بہت حد تک یہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ زندگی میں کبھی اقتدار میں نہیں آئیں گے، اور اس کی وجوہات یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ملک دشمنی، تو ملک دشمن تو پاکستان میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح آپ دوسرے کو دیکھتے ہیں پیپل پارٹی کو، تو پیپل پارٹی کا کردار بار بار کہنے سے کیا ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، جتنی تباہی انہوں نے یہ 12 سال میں سندھ میں کی ہے، اس طرح تو شاید دنیا میں کسی مفتوح قوم کے ساتھ کسی ظالم حکمران نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیکن افسوس ہے کہ ابھی تک یہ موجود ہے سندھ میں، اور بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ عمران خان کی، کہ حکومت کو ہمارے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرکز کی حکومت ہے یہ سب کچھ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب کراچی میں 14 نشستیں ملی ہیں پی ٹی آئی کو، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر زمینی جو حکومت ہے اور آئینی حکومت، ادھر جو اختیار ہے وہ صوبے کی حکومت کے پاس ہے، عمران خان یا پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ سمجھانا ہر روز یہ بھی کافی مشکل کام ہے، جو عام آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، یعنی کراچی کا جو انہوں نے حال کیا ہے، اس سے تو میں جو جنگوں کے بعد بھی کسی ملک کا حال ہوتا ہے، جب یہ بہت بڑی جنگوں تب بھی ایسے نہیں ہوتا جو حال کراچی کا ہے، جو پورے ملک کو پال رہے ہیں کراچی۔ تو اس کے لیے بھی دیکھنا پڑے گا کہ کراچی کو انشاءاللہ ایک علیحدہ یونٹ صوبہ بنانا پڑے گا، وہ یہ نہیں کہ لسانی بنیادوں پر، انتظامی بنیادوں پر، تاکہ اس عذاب سے کراچی والے نکلے اور نظر آئے کہ پی ٹی آئی کا ایم کیا تھا اور کیا خدمت کرنے کا ارادہ تھا کراچی کے لیے۔ تو وہ انشاءاللہ یہ بھی ہوتا رہے گا۔ اب یہ گلگت بلتستان کے بعد انشاءاللہ کوئی اور موضوع بھی ہوگا بہت ضروری، جو اس ملک کے فیور میں جائے گا، عوام کے فیور میں جائے گا، پاکستان کے فیور میں جائے گا۔ تو انشاءاللہ میں ہر وہ چیز آپ سے کے ساتھ رکھتا ہوں جو مجھے صحیح لگ رہا ہو، باقی آپ کی مرضی ہے، میرے ساتھ اتفاق کرے نہ کرے، آپ کمنٹس میں مجھے سمجھا سکتے ہیں، جہاں میرے سے غلطی ہو سکتی ہے وہ آپ مجھے بالکل سمجھا سکتے ہیں۔ بس میرا صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل خان ٹی وی کو سبسکرائب کریں، تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔